بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فضیلت الشیخ ارشد علی صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور ناموس صحابہ کے حوالے سے اپنی خوبصورت انداز میں گفتگو کریں۔ شیخ ارشد علی صاحب۔ امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ آج ہم خطباء اور علماء سب جمع ہیں اپنے بزرگوں کی باتیں سننے کے لیے، جو ہمارے سربراہان ہیں۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پر الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب نے ان کی گفتگو سننی ہے۔ ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس فتنے کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جید علماء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہدایات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ بس چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے ہی ہے، بلکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے مخاطب ہر وقت مسلمان ہی رہیں گے۔ اس آیت میں یہی کہا ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت جو ہے یہ امت واحدہ ہے۔ یہاں امت واحدہ سے مراد جو ہے دین اسلام ہے، کہ تم سب کا دین ایک ہے۔ وہ دین جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اس کے دو ہی جزء ہیں، ایک قرآن مجید ہے، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دین کے ماخذ ہیں، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بھی بیان کر دیا کہ تمہارا دین ایک ہے، لیکن انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں اور تم نے عبادت میری کرنی ہے۔ حق عبادت اللہ کا ہے، اور یہ دین اسلام ایک دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ الالات، ہم سارے نبیوں کی جماعت جو ہے وہ اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی اساس ایک ہی ہے۔ وہ اساس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر نبیوں کی دعوت میں یہی ایک بنیاد تھی، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مخاطب ہو کر کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ تمہارا دین ایک دین ہے۔ اور وہ ایک دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین سے ہٹ کر ہم سے کچھ نہیں قبول کرے گا۔ اس دین نے ہمیں اتنا اجتماعیت کا درس دیا ہے کہ آپ کئی گھنٹے جو ہیں اجتماعیت کو بیان کرتے جائیں گے تو آپ کو سارا دین لگے گا کہ وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ ابھی آپ سب نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اگرچہ آپ کا تعلق مختلف مسجدوں سے ہے، مختلف جماعتوں سے ہے، لیکن نماز نے آپ سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ نماز ہمیں اجتماعیت کا درس دے رہی ہے کہ جب نماز میں تم ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو ایک ہی صف میں، تو دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبکہ
برکت ہے ہی مسلمانوں کی اجتماعیت میں ہے، افتراق میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کی مدد جو ہے اجتماعیت میں ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو بندہ اجتماعیت سے ہٹتا جائے گا وہ دور ہوتا جائے گا، صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشیطان مع الواحد، ایک کے ساتھ شیطان ہے، ومن الاثنین ابعد، جب دو ہو جاتے ہیں وہ شیطان دور ہو جاتا ہے، جب تین ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتا ہے، چار ہو جاتے ہیں تو اور دور ہو جاتا ہے۔ ہم اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو شیطان کی شکست ہے، ورنہ اس کے دعوے بہت ہیں کہ میں اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سب کو میں گمراہ کروں گا، سب کو۔ میں حملے میرے آسان نہیں، سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، پیچھے سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر اللہ تیرے نہیں ہوں گے، میرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کے ان خیالات کا اظہار کیا اور تصدیق کی، کہا کہ لقد صدق ابلیس ظنہ، ابلیس نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اس نے سچا کر دیا۔ واتبعوہ، سارے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ الا فریق من المؤمنین، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہم جو ہے وہ متفق ہوں گے، یقیناً جو ہے وہ شیطان کی ناکامی ہے۔ آپ ہر عمل دیکھیں، صحابہ کرام آپ کسی سفر سے آ رہے تھے، صرف سائے کے لیے جدا جدا بیٹھے، اس درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم، کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر بیٹھا ہوا کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بالکل ایسے جڑ کے بیٹھتے کہ ایک ہی چادر کے نیچے آ سکتے تھے۔ بات جو ہے وہ صرف سائے کے لیے جدا جدا بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر نے وہ بھی جدا جدا بیٹھنا برداشت نہیں کیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور بہت ساری عبادتیں، ریاستیں، ہمیں تو سارا کچھ یہی عبادتیں کہتی ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک بار صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی انا ناکل ولا نشبع، کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، لگ رہا ہے کہ تم جدا جدا بیٹھ کے کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اجتمعوا علی طعامکم، کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے مل کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تھوڑی سی کوشش اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو کی گئی ہے، جماعتوں کے، مدارس کے، جو جامعات کا ایک اتحادی پلیٹ فارم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرمائے، ان کی جہود کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ایک اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔